استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صلوات محمد دعا ہے رب کائنات، بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضا کا بچھائے جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہیں، پروردگار ان سبھی کو قبول و منظور فرمائے۔ سب مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ پروردگار ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک باواز بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، عشرۂ محرم الحرام سن 1447 ہجری خدا کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مکتب اہل بیت میں قرار دی۔ اس سے زیادہ کوئی نصیب کی بلندی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی مقدر کی یاوری نہیں ہو سکتی۔ کتنے ہی مومن ایسے موجود تھے گزشتہ سال جو امسال یہاں موجود نہیں ہیں، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اگلا سال کس کے نصیب میں ہے۔ تو یہ خدا کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو اور مجھے فرش عزا پر بیٹھ کر ذکر آل محمد کرنے کا شرف عطا کیا۔ یہ ایک انتہائی خدا کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکرانہ اس انداز میں ادا کیا جانا چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو ان ایام عزا میں ہمارے فقط لباس نہیں بدلنے چاہیے، ہمارا پورا انداز ہی بدلنا چاہیے۔ ایک عزادارانہ مزاج ہمیں اپنانا چاہیے، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت فرش عزا پہ ہی گزرے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دوستیاں نبھانے کے لیے سارا سال پڑا ہے، اور ملنے ملانے کے لیے سب کچھ، مگر یہ جو شبیں ہیں ان کا حق یہ بنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت فرش عزا پہ گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں رکھے عزادار حسین ابن علی رکھے، اور جب موت بھی عطا کرے تو بطور عزادار حسین ابن علی عطا فرمائے۔ حضور تمام 1400 سال میں ان گزرے ہوئے عزاداروں کہ جن کی محنتوں کے صدقے
آج یہ عزائے شبیر کا قافلہ اتنے حسن سے آگے بڑھ رہا ہے، ان سب کے بلندی درجات کے لیے مل کر ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد حضرات سامعین، امسال انشاءاللہ ان 9-10 تقاریر کے لیے جو ہمارا عنوان رہے گا وہ ہے قرآن اور آزمائش۔ اس عنوان پہ انشاءاللہ میں آپ کو زحمت دوں گا اور اپنی طالب علمانہ عرائض پیش کروں گا۔ لفظ آزمائش سن کے پریشان نہ ہو جائیے گا، انشاءاللہ کوئی ایسی آزمائش میں آپ کو مبتلا نہیں کروں گا کہ آپ کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جائے، مگر بہرحال قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پروردگار عالم ہمیں کس قسم کا لاہے عمل مہیا کرتا ہے۔ دوستان عزیز، جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، مجھے ہر صورت 9 بجے یہاں سے انشاءاللہ جانا ہے۔ کل کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ 8 بجے میں آپ کے سامنے ممبر پہ حاضر ہو جاؤں۔ دوستان عزیز، ارشاد خداوندی ہے، یہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ 2 آیات سورہ عنکبوت کی، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ پروردگار فرماتے کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے، کیا اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم مومن ہیں؟ دیکھیے، توحید کے باب میں نا اللہ رب العزت پر کیفیتوں کی نسبتیں نہیں دی جا سکتی، وہ خالق ہے کیفیات کا، مگر جیسے کلام سے مزاج ڈھلکتا ہے نا، مزاج نکھر کر سامنے آتا ہے کلام سے۔ ذرا الفاظ کا انتخاب دیکھیں پروردگار کا، اس سے خود ہی اندازہ کریں کہ کس انداز میں یہ بات ہوئی ہے۔ احسب الناس، کیا گمان کر رکھا، لوگوں نے کیا گمان کر رکھا، کیا وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جبکہ ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ دعویٰ ایمان میں سچے کون سے ہیں اور دعویٰ ایمان میں جھوٹے کون سے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ چلیے، ایک بات تو طے ہو گئی، ایک بات تو قرآن میں واضح ہو گئی کہ ایمان کا دعویٰ کرنا یہ فقط دعویٰ ہے جب تک کہ امتحان کی کسوٹی سے گزارا نہ جائے۔ توجہ ہے جی؟ یہ دعویٰ کرنے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقوں میں بھی شمار ہو سکتا ہے، وہ کذبوں میں بھی شمار ہو سکتا ہے۔ اللہ کوئی امتحان لے گا، جس امتحان سے ثابت ہوگا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ تمہید کے مراحل ہیں، بڑا لطف رہے گا، آپ نے پوری توجہ میری گفتگو پہ رکھنی۔ حضور، ایک بات تو طے ہو گئی کہ اللہ آزمائے گا۔ دیکھیں، قرآن کی اور ہدایت کی مشکلات میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جب بھی ہدایت کی بات ہونا تو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے یہ ساتھ والے فرقے کی بات ہو رہی۔ قرآن جب بھی ڈانٹتا ہے تو وہ ساتھ والوں کو ڈانٹتا ہے، جب بھی انعام دیتا ہے وہ تو انشاءاللہ ہمیں ہی دیتا۔ اب اس آیت میں تو پروردگار نے کسی فرقے کی بات ہی نہیں کی، اس نے کہا میں ہر اس سے مخاطب ہوں جو مومن ہونے کی غلط فہمی میں مبتلا۔ توجہ ہے جی؟ جو بھی دعویٰ ایمان کر رہا ہے پروردگار اس سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہے کہ یاد رکھ یہ گمان ہے، میں ایسے ہی آزماؤں گا جیسے میں نے پچھلوں کو آزمایا تھا، تاکہ دیکھوں سچا کون ہے اور جھوٹا کون سا ہے۔ تمہیدی مراحل، پوری توجہ چاہوں گا۔ دوستو دیکھیے، اب خدا کیسے آزمائے گا، کہاں آزمائے گا، کس شان سے آزمائے گا؟ پتہ نہیں روزی رزق سے آزما لے، پتہ نہیں جاب سے آزما لے، پتہ نہیں ہمیں ہمارے کلچر پہ آزما لے، پتہ نہیں گھر پہ خوشی کا فنکشن ہو تب آزما لے، پتہ نہیں ہمیں رشوت کا مرحلہ ٹیبل پر آئے تب آزما لے، ہم تو پھنس جائیں گے، پتہ نہیں خدا کہاں کہاں آزما سکتا ہے۔ تو دیکھیے، میں نے بھی ابتدائی تعلیم پاکستان میں حاصل کی ہے۔ معاملہ یہ، جب میرے جیسے جو نکمے طالب علم ہوتے ہیں نا، جب امتحان سر پہ آنا لگے نا، وہ گیس پیپر تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اب ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ 2000 میں اور 90s کے آخر میں گیس پیپر اس وقت تو بڑے چلا کرتے تھے، ہم گیس پیپر تلاش کرتے تھے۔
گیس پیپر سے کیا ہوتا تھا؟ اس سے نا گزشتہ سالوں کے تمام سوالات اس میں آئے ہوتے تھے. اسے ہوتا یہ تھا کم از کم اس کی تیاری کرنے سے نا پتہ چل جاتا تھا کہ کس مزاج کا امتحان آنا ہے. تو پروردگار ہم تو گیس پیپر والے ہیں، پروردگار تو ہی بتا تو کیسے آزمائے گا. تو پروردگار نے بیچ میں اشارہ دے دیا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں تمہیں ایسے آزماؤں گا جیسے میں نے پچھلوں کو آزمایا تھا. لیجیے اب مشکل کشائی ہوگی. اس کا مطلب ہے ہم پچھلوں کو پڑھتے چلے جائیں، اللہ کا مزاج امتحان سمجھتے چلے جائیں. چلیں جنہیں اگر بات کرنے کی عادت ہے وہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ملیں گے، یہ تمہید کا مرحلہ بھی طے ہو جائے گا. تو حضور ایک تو آسانی ہو گئی، میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، پچھلوں کو پڑھیں گے آسانی ہو جائے گی. یا اللہ پیچھے جا کے کس کس کو پڑھیں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نہ نبی کم ہیں نہ قومیں کم ہیں، کسے پڑھیں گے؟ مشکل ہو جائے گی. گیس پیپر تو وہ ہونا چاہیے جو معاملے کو آسان کر دے. اب جب قرآن کھولا تو حیرت ہوئی، وہ قرآن جو آپ کی اور میری ہدایت کے لیے آیا تھا، وہ قرآن جس نے صبح قیامت تک ہدایت دینی تھی، اس قرآن میں کثیر و ذکر جو نبی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. قرآن ہمارا، ذکر بنی اسرائیل کا. تعجب کی بات ہے، وہ قرآن جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس میں سب سے بڑھ کر مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی قوم ڈسکس ہوتی. اللہ نے اس میں سب سے زیادہ، قرآن میں سب سے زیادہ اس میں جناب موسیٰ آیا ہے، انبیاء کے اسماء میں سے سب سے زیادہ ذکر جناب موسیٰ کا ہے. تو حضور کوئی تو تعلق ہوگا موسیٰ کا ہمارے مزاج سے. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، یہ تمہید کے مرحلے طے ہو جائیں گے، تھوڑا تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. حضور اس کا مطلب ہے کوئی تو تعلق ہے نا. چلے میں ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں، صحائح ستہ میں بھی ہے، اہل سنت دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مکتب تشیع میں بھی یہ روایت موجود ہے، میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. رسول نے فرمایا تم ہو بہو بنی اسرائیل کی سیرت کو فالو کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ اگر وہ کسی سوراخ میں بھی داخل ہوئے ہوں گے نا تم وہاں پر بھی انہیں فالو کرو گے. اس کا مطلب ہے ہماری قوم امت مسلمہ کا بنی اسرائیل سے مزاج بڑا ملتا. اچھا چلیں یہ نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ ہم تو 10 لیکچر سننے جا رہے ہیں، نہیں، تھوڑا مجلس کا ماحول بناتے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا. حضور مماثلت تو بڑی گہری ہے، یوں ہی تو نہیں پیغمبر نے فرمایا یا علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. ساتھ چلیں گے لطف آئے گا. یا علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. اگر تو فقط کزن کا رشتہ بتانا مقصد تھا تو کیا بھرے مدینے میں 2 چچا زاد موجود نہیں تھے کہ مصطفیٰ نسبت دے کر بتا دیتے؟ مصطفیٰ نے علی کا اپنے سے تعلق بتانا تھا اور گئے کہاں؟ وہ موسیٰ کے پاس، وہ ہارون کے پاس. اگر بات پہنچے تو ایک روایتی سا جملہ عرض کرنا چاہوں گا. حضور کم از کم ایک بات تو طے ہو گئی، پیغمبر نے مزاج بتا دیا. یاد رکھو علی کی نسبتیں تلاش کرنی ہونا تو عرب کے بدوؤں میں تلاش نہ کیا کرو، نبیوں میں جا کے تلاش کیا کرو. سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ اچھا چلیں، آپ نے لطف لیا، خدا کا بڑا احسان ہے، فضائل معصوم سے لطف اندوز ہونا چاہیے، مگر ایک پرابلم ہو گئی. مصطفیٰ مثل موسیٰ، علی مثل ہارون، تو قوم کس کی مثل ہوئی؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. اس کا مطلب ہے حضور کہیں بنی اسرائیل کے ساتھ ہمارے معاملات کچھ بہت زیادہ ہی ملتے ہیں. خام خواہ نہیں رسول خدا نے وہاں لے جا کے نبیوں کی نسبت دی. اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ ذکر آیا موسیٰ کا اس قرآن میں جو آپ کے اور میری ہدایت کے لیے آیا تھا. تو لیجئے اس سے بڑا اور گیس کیا مل سکتا ہے؟ بجائے آدم سے شروع کریں اور عیسیٰ تک ہر نبی پڑھیں، ہر قوم پڑھیں، ان کا مزاج پڑھیں، ان کا امتحان پڑھیں.
آسانی ہے، جناب موسیٰ کو اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں، بنی اسرائیل کو اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں، ہمیں مزاج پتہ چلے گا کہ آخر معاملہ کیا ہے، خدا کیسے آزماتا ہے، کس شان سے آزماتا ہے، کس حد تک آزماتا ہے۔ بات پہنچ گئی نا آپ دوستوں تک؟ جی حضور جناب موسیٰ آپ جانتے ہیں یہ کس نبی کی نسل میں آئے؟ جناب ابراہیم کے بعد نا دو گروہ بن رہے ہیں، دو مختلف گروپ بن رہے ہیں، ایک اولاد اسماعیل چل رہی ہے، ایک اولاد اسحاق چل رہی ہے۔ میں نے کسی مقصد کے تحت یہ عنوان چھیڑا ہے، آپ دیکھیے جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا آپ کو خود لگے گا ہم ماضی کا ذکر تو کر ہی نہیں رہے ہیں۔ حضور دو سلسلے آگے چلتے ہیں، ایک اسحاق کی نسل میں یہ کہلائی بنی اسرائیل، جناب یعقوب جو ہیں ان کا لقب تھا اسرائیل، یہ کہلائی بنی اسرائیل۔ ایک ہے اولاد اسماعیل جس میں سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اولاد یعقوب کو یہ فضیلت عطا کی کہ ان کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر رکھا۔ یہ اللہ نے سجایا ہے اس نسل کو، اسحاق کی نسل، گو کہ بڑی بدبخت نسل ثابت ہوئی، 10,000 سے زیادہ نبی انہوں نے کاٹ دیا، ذبح کر دیا، اتنے ظالم ثابت ہوئے، مگر اللہ نے انہیں سجایا موسیٰ جیسا پرہیبت نبی دے کر۔ اور یہ آیا کس کی نسل میں؟ آپ جانتے ہیں یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایسے ہی ہے جی، جناب یوسف اور جناب بنیامین یہ ایک ماں سے تھے اور 10 بیٹے دوسری ماں سے تھے۔ ان 10 کے 10 بیٹوں نے حسد کیا جناب یوسف سے، پوری سورہ یوسف موجود ہے، زندگی نے ساتھ دیا، اگر موقع ملا میں کبھی آپ کے سامنے سورہ یوسف پیش کروں گا۔ حضور معاملہ کیا ہوا؟ 10 بیٹوں نے حسد کیا، کس کے حق میں؟ یوسف کے حق میں۔ ان میں سے ہی ایک بیٹا تھا لاوی بن یعقوب۔ لاوی بن یعقوب وہ ہے جس کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ آپ جانتے ہیں جو یعقوب کے 10 بیٹے ہیں نا، 12 بیٹے، ان کے نام آج بھی جیوز میں، آج بھی یہودیوں میں پسندیدہ اور فیوریٹ ترین نام ہے، اور یہ لاوی تو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ آج بھی ایک باقاعدہ جوان جانتے ہوں گے ایک برانڈ ہے کپڑوں کا لاوی کے، وہ اصل میں لاوی بن یعقوب ہی کے نام کے اوپر ہے، وہ اسی نام کے اوپر جینز وغیرہ اور ٹی شرٹس اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی، تو وہ اصل میں اسی کے نام پہ لاوی بن یعقوب کے۔ چلیے ایک روایتی مجلس کا لطف لینا چاہیے، بات کہیں آپ کے اعصاب کے لیے بوجھل نہ ہو جائے۔ حضور کمال دیکھیے، اللہ نے اولاد یعقوب میں یوسف جیسے نبی کی نسل میں بھی کوئی نبی نہیں رکھا۔ اللہ نے یوسف کی نسل میں بھی کوئی نبی نہیں رکھا، نبی آیا وہ بھی موسیٰ جیسا اولو العزم، اور کس کی نسل میں؟ لاوی بن یعقوب کی نسل میں۔ وجہ لاوی کا تقوی معروف تھا، لاوی کی عبادت معروف تھی؟ نہیں، سورہ یوسف نے بتایا، 10ویں آیت سورہ یوسف کی، جب یہ بھائی دغا کر کے باپ سے یوسف کو لے کر گئے نا، انہوں نے ارادہ کیا اسے قتل کر دیں۔ جیسے ہی قتل کرنے لگے نا، قرآن نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال قائل منہم، وہ بولا جو انہی کے ساتھ تھا، انہی کا قائل تھا، لا تقتلوہ اسا، لا تقتلوہ یوسفا، یوسف کو قتل نہیں کرنا، فَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الجُّبِّ، ایسا کرتے ہیں اسے کنویں کے سوراخ میں پھینک دیتے ہیں، فَالْتَقَطُوا آلُ السَّيَّارَةِ، اسے کوئی نہ کوئی مسافر قافلہ اٹھا کر لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو۔ بس یہ اس کی ایک نیکی قرآن نے بتائی ہے کہ جب قتل یوسف کا ارادہ کیا نا، یہ ہاتھ پھیلا کر سامنے آ گیا، اس نے کہا خبردار میں تمہیں یوسف کو قتل نہیں کرنے دوں گا۔ چلیے میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، جنہیں روایتی مجلس سے سننے کا لطف ہے انہیں بات پہنچنی چاہیے ہے، اور کروں گا بھی اشارہ، کیونکہ الکنایت و ابلغ من التصریح، اشارے کا لطف وضاحت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں جملے بدل کے عرض کر رہا ہوں اور میں اس مجمع کی فضائل فہمی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور لاوی کا کوئی کمال نہیں تھا، بس ایک فضیلت تھی، اس نے اللہ کا نبی بچایا تھا۔ جنہیں بات پہنچے وہ جہاں بیٹھے میرا ساتھ دیں گے۔ اس کی فقط ایک کریڈٹ پہ اس کے نیکی تھی، اس نے اللہ کا نبی بچایا تھا۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے نسل کو عصمت سے سجا دیا۔ پتہ چلا یہ سنت توحید ہے، کوئی اس کا نبی بچائے نا،
اللہ اس کی نسل کو عصمت سے سجا دیتا ہے۔ لاوی نے ایک بچایا تھا، اللہ نے نسل میں ایک بھیجا۔ حضور جو ابو طالب نے بچایا تھا وہ فخر موسیٰ تھا، اللہ نے 12 اماموں سے نسل ابو طالب کو سجا۔ یا علی سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستانے حضور، کمال یہ دیکھیے، یہ آئے لاوی بن یعقوب کی نسل میں جناب موسیٰ۔ اب قرآن نے ان کا ذکر چھیڑا۔ دیکھیے آپ جانتے کہ قرآن کا ایک مزاج ہے، قرآن انبیاء کا ذکر بڑا پھیلا کے کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ واحد سورہ یوسف ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے، اگر آپ بائبل اٹھا کر پڑھیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نبی کی سٹوری شروع ہوتی ہے، وہ تمام ہوتی ہے، پھر دوسرے نبی کی، جس طرح ایک بک ہوتا ہے اس میں چیپٹر ہوتا ہے مختلف شخصیات پہ۔ بائبل کا یہ مزاج ہے، قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن بڑا ذکر سکیٹرڈ ہے، بڑا پھیلا ہوا ہے، ہر نبی کا ذکر وہ پھیلا کے کرتا ہے، بار بار مختلف سوروں میں اللہ اس ذکر کو دہراتا ہے۔ جناب موسیٰ کا ذکر بھی ایسے ہی ہے، اللہ نے بالکل پھیلا کے قرآن میں مختلف جگہ پہ کی۔ مگر سورہ قصص، بلکہ میں چلیں ایک ہوم ورک بھی ہونا چاہیے، تھوڑی سی جستجو بھی ہونی چاہیے۔ آپ دوستوں میں ہر کسی کے پاس سیل فون موجود ہے، خصوصاً جوانوں سے عرض کروں، آپ ایک شفقت فرمائیں، اس عشرے کا لطف بڑھ جائے گا اگر آپ نے یہ زحمت فرما لی۔ سورہ مبارکہ قصص کی نا ابتدائی 30-35 آیتیں آپ ترجمے سمیت پڑھ لیجئے۔ اگر آپ نے آج یہ شفقت فرما لی، کل سے لطف ہی بڑھ جائے گا اس سلسلہ مجالس کا۔ میں ایک موضوعاتی خطیب ہوں، میں بھی ادھر ادھر نہیں جاتا، کوشش یہی ہوگی ایک ربط میں انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ آپ سورہ قصص کی ابتدائی 30-35 آیتیں ترجمے سمیت پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ اب پروردگار دیکھیے آغاز کر رہا کس کا؟ حضرت موسیٰ کے ذکر کا۔ نتلو علیکا من نباء موسیٰ و فرعون۔ تعجب کی بات ہے، آغاز ہو رہا تھا ایک حق بھرے ذکر کا، بالحق لقوم یؤمنون۔ پروردگار نے فرمایا یہ حق ہے جو ہم اہل ایمان کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حق کا بیان تھا، کہاں سے آغاز ہو رہا ہے؟ نباء موسیٰ و فرعون۔ تھوڑا مزاج کا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ پروردگار تو ہمیں حق سنانے لگا، پروردگار تو ہماری ہدایت کرنے لگا، پروردگار تو ہمیں ابلاغ حق کرنے لگا۔ یا اللہ موسیٰ کا ذکر چھیڑ، لعنت فرعون پر، ہمیں کیا لگے اس سے؟ اچھوں کا ذکر ہو کافی ہے، ہمیں بروں کے ذکر سے کیا ملنا ہے؟ یا اللہ چھوڑ، اس کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ تو ہمیں صرف اچھے سنا۔ پروردگار نے فرمایا نہیں، میں نے صرف اچھے نہیں سنانے، میں تمہیں جتنا اچھا سناؤں گا نا اتنا ہی ساتھ رکھ کے باطل بھی سناؤں گا۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ حضور وہ حق بھرا قصہ چھیڑنے جا رہا ہے، تو یا اللہ تو موسیٰ کی بات کر، تو موسیٰ سنائے گا ہم میں ہیبت آئے گی، تو موسیٰ سنائے گا ہمیں شجاعت آئے گی، تو موسیٰ سنائے گا حق کی خاطر استقامت آئے گی۔ یا اللہ تو صرف موسیٰ کا ذکر کر، ہمیں مثبت تبدیلیاں واقع۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں موسیٰ بھی سناؤں گا، ساتھ رکھ کے وہ منحوس فرعون بھی سناؤں گا۔ جتنا تم موسیٰ سنو گے اتنا ہی فرعون سنو گے۔ میں کہتا ہوں کیوں پروردگار؟ آخر فرعون کے ذکر سے ہمیں کیا ملنا ہے؟ یقیناً پروردگار فرمائے گا میں نہیں چاہتا ایسی قوم وجود میں آ جائے جو قصہ تو پورا سنے پھر کہہ دے ہم انہیں بھی مانتے ہیں، ہم تو انہیں بھی مانتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ جہاں احقاق کے حق ہونا لازمی ہے وہاں ابطال باطل بھی ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور یاد رکھیے الفاظ سے ضد میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ موسیٰ کا بھی ذکر کرے، ابھی آپ دیکھیے سورہ قصص اٹھا کر پڑھیے گا، اللہ موسیٰ کا ذکر کرتا چلا جائے، ساتھ میں رکھ کے فرعون کا مزاج بھی بتاتا چلا جائے۔ حضور میں سادگی سے بغیر زور لگا، صاحبان فہم بیٹھے ہیں، بالیدہ فکر چہرے میرے سامنے، سادگی سے عرض کروں اللہ رب العزت جتنی دیر موسیٰ موسیٰ کرے گا یہ تولائے قرآن ہے، جتنی دیر ہمیں فرعون سنائے گا یہ تبرائے قرآن ہے۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟
خام خواہ اصطلاحات سے ضد میں نہیں آنا چاہیے حضور، یہ مزاج قرآن ہے، قرآن ساتھ ساتھ رکھ کر بیان کرتا ہے۔ اب جب اس نے ذکر چھیڑا نا، اس نے کہا میں تمہیں موسیٰ اور فرعون سنانے لگا، مگر موسیٰ سے ابتدا نہیں کی، فوراً ہی فرعون کا ذکر چھیڑ دیا۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین پہ، چلیں تھوڑا سا لاہور کے مزاج کا ترجمہ کر دیتا ہوں، فرعون نے زمین پر غدر مچا رکھا تھا۔ توجہ ہے جی، یہ علا کا میں نے آپ کو سارا مزاج اس لفظ کا ایک لفظ میں بتا دیا۔ فرعون نے زمین پہ تباہی مچا رکھی تھی، غدر مچا رکھا تھا، اس نے تباہی مچا رکھی۔ کیوں پروردگار؟ کرتا کیا تھا؟ پروردگار نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، کرتا کیا تھا؟ وجعل اہلہا شیعا، وہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیتا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک پہ ہاتھ رکھتا تھا، دوسرے کو مارتا تھا۔ ذرا فرعون کو سمجھے، قرآن 1400 سال پہلے ہمیں فرعون سمجھا رہا ہے کہ فرعون کسے کہتے ہیں؟ جو دو واضح ڈویژن میں تقسیم کرتا ہے، ایک کا سرپرست بن جاتا ہے، دوسرے کو مارتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ کس انداز میں؟ یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم، وہ بیٹوں کو قتل کرتا ہے، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ توجہ ہے جی، انہ کان من المفسدین، بے شک کہ بدبخت بہت ہی بڑا فسادی تھا۔ اب آپ نے بات کو پہچانا، اللہ ہمیں فرعون کا مزاج سمجھا رہا۔ ایک ہی آیت، فرعون کسے کہتے ہیں؟ پروردگار نے فرمایا فرعون دو کام کرتا، ایک تفرقہ ڈالتا ہے، ایک قتل کرتا ہے۔ پتہ نہیں میرے الفاظ آپ تک پہنچے کہ نہیں؟ اللہ فرعون کا عرفاء کہتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ سوچا نا کہ میں ماضی پڑھ رہا ہوں، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا۔ خدا کرے میری بات پہنچ رہی۔ جس نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھا کہ میں ماضی کے واقعات پڑھ رہا ہوں، وہ اصل میں قرآن پڑھ ہی نہیں رہا۔ قرآن ماضی کی نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ ماضی کے جھرونکوں میں اللہ حق کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ سمجھا رہے فرعون کسے کہتے ہیں۔ فرعون دو کام کرتا ہے، ایک تفریق پیدا کرتا ہے، دوسرا قتل کرتا ہے۔ چلے میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، جنہیں بات پہنچے وہ تھوڑا میرا ساتھ ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ بات پہنچ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب بھی، جس دور میں بھی معاشرے میں دو مسئلے ہوئے، فرقہ واریت اور دہشت گردی، اس کا مطلب ہے کوئی منحوس فرعون ہے جو پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلا رہا ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے دوستوں تک بات پہنچ رہی ہے جی؟ حضور اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں یہ دو مسئلے پیدا ہو جائیں، ایک قتل، ایک دہشت گردی، دوسرا تفریق، تفرقہ، اس کا مطلب ہے لازم ہے کہ کسی فرعون کی پالیسی معاشرے میں رائج ہے۔ چلیں میں الفاظ بدل کے عرض کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے مومن کسی دور کا ہو، لازم ہے نا کہ دو چیزوں سے بڑا محتاط رہے، ایک فرقہ واریت، ایک دہشت گردی۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ کیونکہ فرعون وقت لازمی مومنوں کی جان کو آئے گا، مگر یہ دو کام کرے گا، ایک فرقہ واریت پھیلائے گا، ایک قتل و غارت کرے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم میں سے ہر وہ شخص جو خود کو مومن سمجھتا ہے اور مومن گھرانے سے ہے، اسے بیک وقت دو خطرے رائج ہیں۔ اسے دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، اسے فرقہ واریت کا بھی خطرہ ہے۔ تو آپ کو اور مجھے ان دونوں سے بچنا ہے، مومنوں کو ان دونوں سے بچنا ہے۔ ابھی آپ یہاں سے داخل ہو رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں صبح سے میری بھی تیسری مجلس ہے، دیگر مجالس میں بھی جانا ہے، ہر جگہ میں نے دیکھا سیکیورٹی کے نام پر باہر کچھ جوان کھڑے ہوئے ہیں، انتظامیہ کے جوان کھڑے، وہ ہر آتے ہوئے مومن کی تلاشی لے رہے ہیں۔ یہ کیا چیک کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا چیک کر رہے ہیں؟ یہ جو باہر سے آپ کو آتے ہوئے ٹٹول رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی بدبخت مومنوں کے روپ میں
اپنے ساتھ کوئی خطرناک شے لے کر کہیں مجمع میں نہ آ جائے. کیوں؟ اگر وہ بدبخت مجمع تک پہنچ گیا تو کامیاب ہو جائے گا، لہٰذا اسے روکنا چاہیے. اچھا کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ مومنین کی جان کو خطرہ ہو سکتا. تو یہ جو چیکنگ ہے یہ مومنوں کے جسموں کی حفاظت کے لیے ہے. ہر امام بارگاہ کے باہر انتظام ہے، ہر مجلس کے باہر انتظام ہے کہ مومنوں کے نفوس بچ جائیں، ان کی جانوں کا خطرہ ٹل جائے. مگر دوستو آپ نے دیکھا کہ جہاں چیکنگ ہو رہی ہے وہاں مجمع نہیں ہے، اور جہاں مجمع بیٹھا ہے وہاں چیکنگ نہیں ہے. کیونکہ بچانا ہے جسموں کو، تو لازم ہے کہ اگر کوئی بدبخت آئے تو اسے باہر روکا جائے. کیونکہ اگر مجمع تک پہنچ گیا پھر تو وہ کامیاب ہو گیا نا. لہٰذا جہاں مجمع ہوتا ہے وہاں چیکنگ نہیں ہوتی، چیکنگ پیچھے ہے، جو آئے وہ چھن کے آئے. مگر دوستو خطرہ ایک نہیں دو باتوں سے تھا. جان کو خطرہ تھا، وہاں افکار بھی تو خطرے میں ہیں، فرقہ واریت کا بھی تو خطرہ ہے. تو خطرے تو دو تھے. جو باہر چیک ہو رہا ہے وہ نظریات نہیں ہیں، وہ جسم ہیں. اس کے لیے کتنی ہم نے احتیاط ہر مجلس کے باہر کی ہے، ہر عشرہ محرم کے باہر، ہر رضا خانہ کے باہر ہم نے کتنی احتیاط کی. کوئی جسموں کا قاتل نہ آ جائے. اب مجھے ایمان سے بتانا میری بھولی قوم، جب جسموں کے قاتل کو مجمع تک آنے کی اجازت نہیں تو فکروں کے قاتل منبر تک کیسے آ جاتے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ حضور جانوں کو بھی بچانا ہے، فکروں کا بھی تحفظ کرنا ہے، کیونکہ فرعون وقت سے دو خطرے ہیں. اچھا یہ کیوں اس انداز میں عمل کر رہا تھا یہ بدبخت؟ کیا وجہ؟ یہ کیوں اتنی قتل و غارت کر رہا تھا؟ دیکھیے تاریخ نے بتایا، تفاسیر نے بتایا، دو اقوام ہیں جو ساتھ ساتھ جی رہی ہیں، ایک قبطی ایک سبتی. ایک فرعون کی قوم ہے، ایک قوم بنی اسرائیل ہے. اس نے کر کے رکھا ہے، اپنی قوم پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. میں جملے بدل کے عرض کروں، ہر وہ جو اس کے آگے جھکتا چلا جا رہا ہے اس پہ وہ ہاتھ رکھتا ہے، اور ہر وہ جو اسے اس کی اوقات میں رکھتا ہے نا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے جی؟ اسے وہ قتل کرتا ہے. بات پہنچ گئی جی؟ یہ ہمیشہ سے اس کا مزاج ہے، یہ قرآن میں اس کا مزاج بتایا گیا ہے. وہ بدبخت ہمیشہ یہی کرے گا، جو تلوے چاٹیں گے ان پہ ہاتھ رکھے گا، اور جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے ان پہ قتل کے لیے جائے گا. بات پہنچ رہی ہے جی؟ مگر بدبخت تو ایسے کر ہی کیوں رہا ہے؟ تیرا پرابلم کیا ہے؟ یذبح ابنہ، تو انہیں کیوں قتل کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل تو پہلے ہی بیچارے مظلوم ہیں، تجھے ان سے خطرہ کس بات کا ہے؟ نہ وہ تیری جان کو آتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ایسا مظاہرہ کیا کہ وہ تیرے دشمن ہیں، وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں. بدبخت انہیں جینے کیوں نہیں دیتا؟ پتہ چلا وہ معاملہ ظاہر کا نہیں تھا، وہ صرف ایک فرعون کے موڈ اور ایک قوم کی بے بسی کا معاملہ نہیں تھا. معاملہ ذرا تھوڑا گہرا تھا. معاملہ کیا تھا؟ اس نے خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی جانب سے ایک چنگاری آئی ہے، اور اس کا تمام اقتدار، وہ جس پہ اس کو بڑا ناز ہے کہ ہم جیسا تو طاقتور ہے ہی کوئی نہیں، ہم جیسا تو کوئی ہوا ہی نہیں، ہم تو یہ رکھتے ہیں اور ہم تو وہ رکھتے ہیں. تو جو یہ غلط فہمیاں لے کر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ چنگاری اس کے اقتدار کو تباہ و برباد کر دے گی. اس نے بلائے جوتشی، سامنے بٹھائے، کہا میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے کہا حضور مسئلہ خراب ہے، بہت پرابلم ہے. کیوں؟ کہا بنی اسرائیل سے ایک بچہ اٹھے گا، تیرا سارا اقتدار فنا ہو جائے گا. اتنا سننا تھا. دیکھیں فرعون ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، اپنا اقتدار خطرے میں آ جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا اس نے کہا اب تو پرابلم ہے، لہٰذا حکم دے دیا یذبح ابناہم، ان کے بیٹے قتل کر دو. نہ کوئی بچہ جوان ہوگا، نہ کوئی آ کے ہم سے ٹکرائے گا. تو وہ جو اتنے قتل ہو رہے تھے وہ کس چکر میں قتل ہو رہے تھے؟ وہ اصل میں فرعون کو خطرہ تھا
کہ ان میں سے ایک بچہ آنا ہے۔ سن لیا آپ نے؟ چلے میں جملہ بدل کے، الفاظ بدل کے عرض کرتا ہوں، اور میں دیکھوں کتنے دوست فقط ایک کہانی سن رہے ہیں اور کتنے لوگ واقعی قرآن سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی سنت ہے۔ فرعون جتنی بھی غلط فہمی میں جی رہا ہو، اللہ اسے کسی آنے والے معصوم سے ڈرا کے رکھتا ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ اس کا مطلب ہے فرعون جتنی بھی غلط فہمی میں کیوں نہ جی رہا ہو، وہ بظاہر بڑا مطمئن لگتا ہے، اندر سے ڈرا ہوتا ہے، اندر سے گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے وہ آنے والے نے آنا ہے۔ اس نے 70,000 بچہ کاٹ دیا کہ وہ معصوم نہ آئے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان عزیز؟ اس نے 70,000 بچہ کاٹا کہ وہ نہ آئے۔ اب اس کے بعد کی ساری تاریخ آپ جانتے ہیں۔ حضور مجھے ایمان سے بتائیں، اس نے 70,000 مارے تھے۔ ایک بات تو طے ہو گئی، کبھی قتل دیکھ کے گھبرانا نہیں چاہیے، قتل ہوتی شخصیات دیکھ کے ڈرنا نہیں چاہیے۔ قتل ہمیشہ معصوم کی قوم کے ہی ہوتے ہیں، مگر حضور اللہ کا نظام خدائی شخصیات کے قتل سے برباد نہیں ہوتا۔ باقی تاریخ آپ کے سامنے، مجھے ایمان سے بتائیں اس نے جتنے بھی مارے تھے وقت کا معصوم آیا کہ نہیں؟ فرعون غرق ہوا کہ نہیں؟ تو پھر گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ ہمیں CNN BBC کے حوالے نہیں کرتا، قرآن و اہل بیت کے حوالے کرتا ہے۔ ظلم جتنا بھی بڑھ جائے، امام زمانہ آئے گا بھی، وقت کا فرعون غرق بھی ہو جائے گا۔ سلامت یا علی حق ہے اللہ آل محمد وعجل۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ حضور قتل ہوتے معصوم کی قوم کے ہی ہوتے، مگر یہ یاد رکھیے گا ہر قتل ہونے والا اسی کی راہ میں ہو رہا ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے فرعون کو ایک قوم پر غصہ ہے، اصل میں مسئلہ قوم کا نہیں ہے، وہ قوم ایک ایسا وارث رکھتی ہے کہ جس نے آنا ہے، جس کا آنا۔ پرابلم یہ ہے فرعون کے پاس ہے سب کچھ مگر اقتدار کا لطف باقی نہیں ہے، کیونکہ ڈر پڑا ہوا ہے اس نے آ جانا ہے۔ یاد رکھیں ظلم جتنا بھی بڑھ جائے، وہ آنے والی ذات آئے گی، زمانے کا ہر فرعون غرق ہوگا۔ انشاءاللہ کل سے یہیں پر ہی سلسلہ رب، اور گھبرائیے گا نہیں، مجھے پتہ ہے یہ ایام عزائے حسینی ہیں، ذکر آل محمد کی فضیلت کا ہوگا، فضائل آل محمد کی چاشنی ساتھ ساتھ رہے گی، مگر بہرحال سمجھیں گے کہ قرآن ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ دوستان عزیز، یکم محرم سن 1447 ہجری، یاد رکھیں جتنا بھی ذکر فضائل کر لیا جائے مگر محرم کا مقصود تو مصائب محمد و آل محمد۔ اگر روایتی سے جملے عرض کروں تو ایک ماں کے رومال کو انتظار رہتا ہے یہ مومن کب مجھے میری اولاد کا پرسہ پیش کریں گے۔ دوستان عزیز، عجب فطرت ہے خدا کی قسم تشیع کی، میں یہی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں دنیا چاند تلاش کرتی ہے، اس امت میں بھی نہ ایک دو چاند ایسے ہیں جن کے بارے ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھا جاتا ہے چاند نظر آ گیا ہے، کسی نے چاند دیکھا ہے؟ کس لیے انتظار رہتا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکیں۔ اللہ جانے اس قوم کا مزاج کیسا ہے۔ معصوم نے فرمایا ہماری طینت سے خلق کیا ہمارے شیعوں کو، یہ بھی ایک دوسرے سے، یہ بھی واٹس ایپ کھول کے یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں چاند ہوا کہ نہیں۔ کیوں؟ خوشی منانی ہے؟ نہیں، پتہ چلا رونا ہے حسین ابن علی کو، حسین کو رونا ہے، فرزند زہرا پہ گریہ کرنا ہے۔ دوستو ہمارے ہاں ایک عادت ہے نا، روایتی طور پہ یکم کو آپ جانتے ہیں روانگی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ دوستان عزیز،
کہاں سے عرض کروں، آئیے پلٹتے ہیں مدینے میں، چلیے آئیے مدینے میں چلتے ہیں۔ ایک بڑا عجیب منظر ہے، روضہ رسول ہے، قبر مصطفیٰ ہے، اور حسین ایسے قبر سے لپٹے ہیں، اگر اجازت دیں میں اس منظر کو صحیح سے بیان کر سکوں تو ایسے قبر مصطفیٰ سے حسین چمٹے ہوئے ہیں جیسے وقت آخر سکینہ حسین ابن علی کے سینے سے لپٹی ہوئی، اور رو رو کر کہتے ہیں نانا میں آپ کے دیار کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نانا میں آپ کی قبر کو ترک نہیں کرنا چاہتا، مگر نانا یہ قوم مجھے آپ کی قبر پہ رہنے نہیں دیتی۔ اب اس کے بعد جو معصوم نے جملہ کہا، حضور عجیب غربت بھرا جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں نانا میں چاہتا ہوں یہ قبر پھٹے میں حسین اس میں سما جاؤں۔ نانا تیاری رکھیں، یہ رونے کی شبیں ہیں، ان شبوں میں نا انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ ذاکر کوئی مصائب پڑھے گا تو ہم گریا کریں، بس اس میں اس لیے گریا کریں چند شبوں کا مہمان ہے زہرا کا لاڈا۔ اب رونے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے دوستو، اور شرما کے نہیں رونا چاہیے۔ اللہ جانے کتنی دیر قبر رسول پر حسین رہے ہیں اور ماتم کرتے رہے، آخر کو غش کر گئے، رسول خدا تشریف لائے، حسین اٹھیے جائیے سفر اختیار کیجئے، اللہ سے وعدوں کی پاسداری کا وقت آ گیا ہے۔ وہاں سے حسین گھر کی جانب آئے۔ آپ جانتے ہیں نا دروازے پہ کون کھڑا انتظار کر رہا ہے؟ دیکھیے جب بھی یہ سنت تھی جناب زہرا کی، اور عرفا نے لکھا ہے اللہ ہمیشہ ہر انسان کو اس کی کمزوری سے آزماتا ہے۔ امام حسین کے تخصیصی مصائب میں ہے حسین کو پیاس بڑی لگتی تھی، لہٰذا جب بھی امام حسین گھر سے باہر جاتے تھے نا، جب آپ کی آمد کا وقت ہوتا تھا نا، جناب زہرا پانی کا پیالہ لے کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھیں کہ ابھی میرا حسین آئے گا، میں فوراً اسے پانی پلاؤں تاکہ حسین زیادہ دیر پیاسا نہ رہے۔ جب بی بی دنیا سے جانے لگی نا، کہا بیٹی زینب میں جا رہی ہوں، کل سے یہ نہ ہو میرا حسین آئے اور حسین کو پانی نہ ملے۔ حضور اگلی مرتبہ حسین داخل خانہ ہوئے، دیکھا ماں زہرا نہیں زینب پانی لے کر کھڑی ہوئی، وہی منظر ہے زینب پانی کا پیالہ لے کر۔ مگر آج حسین عجیب کیفیتوں میں آئے ہیں۔ پوچھا بھیا کیا ہوا؟ کہا بس بہن اب تیاری کیجئے، اب تیاری کریں، اب مدینے میں ہم مزید رہ نہیں سکتے ہیں۔ اتنا سننا تھا بنی ہاشم کی حویلی میں کوہرام ہو گیا، کوہرام ہوا، اور ایسے میں مختلف لوگوں نے مختلف آراء دیں۔ ابن عباس نے کہا، اس نے کہا فرزند رسول آپ نے جانا ہے نہیں رکتے آپ جائیے، مگر کم از کم بہنوں بیٹیوں کو لے کر نہ جائیے۔ یہ بہنوں کو لے کر اتنا سننا تھا، جناب زینب کو جلال آ گیا۔ کہا ابن عباس تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو حسین کو مشورہ دے رہا ہے کہ حسین تنہا چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین چلا جائے زینب زندہ رہ جائے۔ کہا بہن آپ کا سرتاج موجود ہے، اجازت عبداللہ ابن جعفر تیار دے گا۔ حضور عبداللہ ابن جعفر تیار، آپ جانتے ہیں رئیس مدینہ ہے، گھر میں داخل ہوا، منظر دیکھ کر تڑپ نہیں اٹھا، دیکھا مٹی پہ جناب زینب عالیہ بیٹھی ہوئی، تڑپ کے کہتا ہے بنت رسول آپ میری زندگی پہ مٹی میں بیٹھ گئی ہیں۔ بی بی نے کہا آج میں تیری زوجہ بن کر نہیں سوالی بن کر بیٹھی ہوں، دیکھ میرا بھیا حسین جا رہا ہے، عبداللہ میں زندہ نہ رہ سکوں گی، مجھے جانا ہے۔ جناب عبداللہ نے اٹھایا، جناب عبداللہ نے فرمایا معظمہ آپ مطمئن رہیے، میں روک سکتا ہی نہیں، میرا اختیار ہی نہیں ہے۔ کیوں اختیار نہیں ہے؟ کہا جب آپ کے بابا نے میرا آپ سے نکاح پڑھایا تھا نا، تو روتی آنکھوں سے کہا تھا عبداللہ میں زینب تیرے حوالے کر رہا ہوں، پر عبداللہ یاد رکھ ایک وقت آئے گا میرا حسین سفر میں جانے لگے گا، خدا را زینب کو روکنا نہ۔ اجرکم علی الزہرا، یہ ہائے بلند ہونی چاہیے۔ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں یہ جو ہمارے غم میں ہائے کہا جائے نا، یہ ہائے بھی تسبیح پروردگار ہے۔ آنسو تو بڑے مقدر والوں کو ملتے ہیں، کم از کم ہائے ضرور کہنی چاہے۔ دوستان عزیز
اب سفر آمادہ ہوا، بس وقت مختصر میں زحمت تمام کروں۔ ایک مرتبہ سفر کی آمادگی ہے، جناب ہانی بن ابو طالب، جناب ام سلمہ زوجہ رسول ام المؤمنین گریا کر رہی، تڑپ رہی ہیں، حسین حسین نہ جائیے بیٹا، حسین نہ جاؤ۔ دیکھا نا ارادہ اٹل ہے۔ ام سلمہ فرمانے لگی فرزند رسول بیٹا حسین جس زمین پہ جانا ہے جاؤ، مگر اس زمین پہ نہ جانا جس کا نام کرب و بلا۔ کنانی اماں اس سے کیوں کہا؟ کہ وقت آخر آپ کے جد مجھے ایک شیشی دے کر گئے تھے جس میں کچھ خاک تھی، اور کہا تو ام سلمہ جب میرا بیٹا حسین سفر کربلا پر جائے تو شیشی پہ نگاہ رکھنا، جب یہ لہو ہو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ کہ نانی اماں مطمئن رہو، میرے بھی تو نانا سے باتیں ہیں، مجھے سرزمین کربلا پہ جانا ہے۔ ام سلمہ تڑپ گئی، کہا بیٹا حسین کوئی وسیلہ بن سکتا ہے میں اس زمین کی زیارت کر لوں؟ کہا ہاں نانی اماں، یہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھیے گا۔ جیسے ہی دیکھا حضور کربلا کی زمین ابھر کر سامنے آ گئی۔ کہا نانی اماں یہ جگہ دیکھیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے بے شیر کے لیے پانی مانگوں گا۔ نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر زین سے گرے گا۔ اور نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری رات میری ماں پتھر چنے گی، کیونکہ یہاں وقت عصر 13 ضربوں سے میری گردن جو۔ اجرکم اللہ زہرہ۔ بس زحمت تمام کروں دوستو، حضور جب روانگی کا وقت آیا، یہی آل محمد کے غم میں باواز بلند رونا چاہیے۔ معصوم نے فرمایا ایسے رو جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ۔ کسے نہیں پتا جوان بیٹے کی لاش پہ کیسے رویا جاتا۔ دوستو ایک مرتبہ آمادگی ہوئی نا تو امام عالی مقام نے بڑی سادگی سے عرض کروں گا، میں اپنے سینے کا دم بچاتا ہوں، میں بڑی سادگی سے عرض کرتا ہوں، مگر آپ جانے مظلوم کربلا کی غربت جانے، ہر وہ جس کے ذہن میں 11 محرم ہے وہ اس جملے پہ یقیناً ماتم کرے گا۔ امام نے فرمایا اکبر، آپ نے فرمایا عباس ایسے محمل تیار کرنا، 11 محرم جن کے ذہنوں میں سادگی سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے محمل تیار کرنا، صحرائے عرب کی ریت بڑی گرم ہے، ہمارے ساتھ ننھے بچے ہیں، دیکھنا وہ ریت ان کے چہروں کو جھلسا نہ دے۔ ہائے وہ 11 محرم جب بن پلانے اونٹ بھاگے اور بچے ایک ایک کر کے زمین پر آئے، مائیں بے بسی سے دیکھتی تھی اور کہتی تھی جا علی اصغر کا صدقہ۔ دوستو بس اب یہ کافی، بس اتنا فرق عرض کروں گا، آخری جملہ، بس وقت تمام ہوا، آخری جملہ، یہ فرق ہے 28 رجب میں اور 11 محرم میں، بس یہ فرق ہے، اتنا فرق آ گیا اس قافلے پر۔ 28 رجب کو پردہ دار عورتیں ایک ایک کر کے محمل میں بیٹھ رہی تھی، اور عباس ہاتھ میں تلوار لے کر مدینے کے چوراہے پہ کہہ رہے تھے الحجاب الحجاب الحجاب۔ اور 11 محرم آیا، لاش مظلوم سے زینب گزرتے ہوئے کہہ رہی تھی واہ حجابا